بسم اللہ الرحمن الرحیم یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، یہاں سے 11ویں پارے کا جو ہے وہ آغاز ہوتا ہے اور سورۃ التوبہ کے کچھ حصے پہ مشتمل ہے اور سورہ یونس پہ مشتمل ہے۔ تو اس پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ صلاۃ والسلام کو غیب کی خبر سے مطلع کیا ہے، یعنی آقا علیہ صلاۃ والسلام کو بذریعہ وحی غیب کی خبر بتائی ہے۔ اور وہ خبر کیا تھی؟ ابھی آپ جنگ پہ تھے تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب آپ سفر جہاد سے واپس مدینہ طیبہ پہنچیں گے، جیسے کہ ہم نے پڑھا کہ جب آپ جہاد کے لیے گئے تھے تو بہت سے لوگ ایسے تھے جو پیچھے رہ گئے، کچھ تو حقیقی معنی میں جن کا کوئی عذر تھا، لیکن کچھ ایسے بھی تھے جن کا کوئی عذر نہیں تھا، صرف وہ یہی سوچتے رہے کل نکلیں گے اور یہ سوچتے سوچتے وہ نہ جا سکے۔ اور کچھ منافقین بھی تھے جو جانا ہی نہیں چاہتے تھے لیکن انہوں نے بہانے بنائے۔ تو اس سے متعلق فرمایا جا رہا ہے کہ جب آپ مدینہ سفر ہجرت جہاد کا جو سفر وہ کر کے جب آپ واپس مدینہ طیبہ پہنچیں گے تو بغیر کسی عذر کے جہاد سے پیچھے رہنے والے منافقین وہ جھوٹی قسمیں کھا کر اپنے عذر پیش کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ ان سے کہہ دیں کہ بہانے بنانے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہارے حالات سے مطلع فرما دیا، یعنی جو تمہارے حالات ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو ظاہر فرما دیا۔ اور یہ جو واقعہ تھا یہ غزوہ تبوک سے پیچھے رہنے والوں کا ہے، غزوہ تبوک سے کچھ لوگ پیچھے رہے تھے ان کا واقعہ ہے۔ اور پھر اس واقعے کے میں حدیث مبارکہ سے بھی ہمیں یہ ملتا ہے کہ 3 صحابہ تھے جو پیچھے رہ گئے تھے اور پھر ان کے لیے ناراضگی بھی ہوئی اور 40 دن کے لیے ان سے جو ہے بالکل بات چیت بند کر دی گئی تھی، لیکن ایٹ دی اینڈ جب ان کو احساس ہو گیا تو پھر اللہ تعالیٰ سے جو ہے اللہ کی طرف سے وہ معافی مل گئی تھی اور وحی نازل ہو گئی تھی کہ آپ ان کو معاف فرما دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان سے صرف نظر کریں، یعنی انہیں اگنور کر دیجئے، یہ ناپاک لوگ ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 98 سے عرب کے دیہاتی لوگوں کے 2 طبقوں کا بیان ہے، یعنی جو عرب کے وہاں پہ دیہاتی تھے وہ ان کے 2 طبقے تھے۔ ایک وہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو تاوان سمجھتے تھے، یعنی وہ اللہ کی راہ میں خرچ تو کرتے تھے لیکن اپنے اوپر بوجھ سمجھتے تھے، تاوان سمجھتے تھے اور مسلمانوں پر برے دن آنے کے منتظر رہتے تھے۔ اور دوسرے وہ لوگ تھے جو اسے اللہ تعالیٰ کی رضا اور نبی علیہ صلاۃ والسلام کی نیک دعاؤں کے حصول کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ اور آج بھی ایسے ہی ہے، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو زکوٰۃ کو کچھ تو اس اتنے بڑے فریضے کو جو انسان کے اوپر فرض ہے اس کو پس پشت ڈال دیتے ہیں، زکوٰۃ ادا ہی نہیں کرتے اور مختلف بہانے بنا کے اس سے بچنا چاہتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو بڑی خوش دلی کے ساتھ اپنا حصہ نکالتے ہیں اور غرباء، مساکین، یعنی جو بھی مصارف ہیں ان تک پہنچا دیتے ہیں۔ اس کے بعد پارہ نمبر 11 کی آیت نمبر 100 میں اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے میں پہل کرنے والے مہاجرین اور انصار اور نیکی کے ساتھ ان کی اتباع کرنے والوں کو اپنی رضامندی کی قطعی سند عطا فرمائی اور ان کے لیے جنت کی دائمی نعمتوں کی بھی بشارت دی ہے۔ وہ جنہوں نے وہ جنہوں نے سب سے پہلے ایمان قبول کیا تھا اور ایمان قبول کرنے کے بعد کیا کیا؟ نیکی کے ساتھ، اور وہ لوگ جو نیکی کے ساتھ پھر ان کی اتباع بھی کرتے رہے تو ان کے لیے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے دنیا میں بھی خوشخبریاں ہیں اور آخرت میں بھی ان کے لیے دائمی جنت ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 103 میں فرمایا اے رسول مسلمانوں کے مال داروں سے زکوٰۃ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ جو مسلمانوں کے مالدار لوگ ہیں ان سے زکوٰۃ لیجئے تاکہ اس کے ذریعے آپ انہیں پاک کریں اور ان کا تزکیہ کریں، بے شک آپ کی دعا ان کے لیے سکون کا سبب ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 107 میں مسجد درار کا ذکر ہے۔ اب یہ مسجد کون سی تھی؟ منافقین تھے، انہوں نے مسجد بنائی تھی اور منافقین نے مسجد جب بنائی انہوں نے ان کی ایک بہت بڑی سازش تھی اور اس سازش کو چاہتے تھے کہ ہم منافقین یہاں پہ جمع ہوں گے اور جمع ہو کے اسلام کے خلاف سازشیں کریں گے۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ منافقین نے حضور علیہ صلاۃ والسلام کو اس میں نماز پڑھنے کی دعوت دی کیونکہ وہ بیس ہی چونکہ گناہ کی کام پر تھی، مسجد بنائی اور پھر کیا کی؟ آقا دو جہاں کو دعوت دی تاکہ یہ مستند ہو جائے، تاکہ واقعی دوسرے مسلمان بھی سمجھے واقعی یہ مسجد ہے، سند مل جائے،
اتھینٹک بات ہو جائے ہاں جی یہ ہماری مسجد ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ صلاۃ والسلام کو منع فرما دیا اور بتایا کہ یہ مسجد مسلمانوں کو ضرر پہنچانے کے لیے ہے، کفر پھیلانے کے لیے ہے، اہل ایمان کے درمیان تفرقہ پیدا کرنے کے لیے ہے، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے والوں کے لیے سازشوں کا مرکز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ صلاۃ والسلام کو واپسی کے سفر میں مسجد قباء میں قیام کرنے کا حکم دیا، جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی تھی، اور پھر وہ جو مسجد بنائی گئی تھی پھر اس کو گرا دیا گیا تھا، اور آج بھی وہ مسجد کی جگہ بیابان ہے۔ احادیث میں ملتا ہے اس کے بعد ایک صحابی نے کافی عرصے کے بعد وہاں پہ رہائش رکھی، لیکن ان کی ہاں اولاد نہ ہوئی، یہاں تک کہ وہاں کوئی بھی جو رہتا وہ آباد نہیں پھر ہو پایا۔ تو پھر جو مسجد قباء اسلام کی آپ یہ سمجھے مدینہ میں جو پہلی مسجد تھی وہ مسجد قباء تھی، اور مسجد قباء کی فضیلت اتنی رکھی گئی کہ ابھی بھی جو جائے اور وہاں پہ 2 رکعت نوافل ادا کرے تو اس کو ایک مقبول عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ تو ایسی وہاں پہ پھر آپ کو حکم فرمایا گیا کہ جب اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ جب آپ واپسی آئیں تو پھر مسجد قباء میں قیام کا حکم دیا، جس کی بیس جو تھی وہ کس پر تھی؟ تقوی پر رکھی گئی تھی، اور جس میں اللہ کے پسندیدہ بندے نماز پڑھتے ہیں، اور منفی مقاصد کے لیے بنائی ہوئی مسجد اس کے برابر نہیں ہو سکتی۔ وہ کون سی تھی؟ مسجد درار تھی، وہ منفی مقاصد کے لیے بنائی گئی تھی، مسلمانوں کے لیے سازشیں کرنے کے لیے بنائی گئی تھی۔ اس سے معلوم کیا ہوا کہ بعض اوقات بظاہر نیک کام اگر منفی مقاصد کے لیے کیا جائے، بظاہر تو ہم اس کو نیک سمجھتے ہیں لیکن حقیقت اس کے اندر کچھ اور ہو اور مقصد اس میں منفی ہو، تو اللہ کے ہاں اسے قبولیت نہیں مل سکتی۔ 11ویں پارے کی آیت نمبر 122 میں بیان کیا، سارے مسلمان اپنے سارے مشاغل کو چھوڑ کر اپنے آپ کو دین کے لیے وقف نہیں کر سکتے، یعنی ہر کوئی نہیں ہے کہ اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر دے، لیکن کچھ لوگ ایسے ضرور ہونے چاہیے جو اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کریں۔ ضروری ہے کہ ہر علاقے اور طبقہ زندگی میں سے کچھ لوگ دین کی راہ میں نکل کھڑے ہوں اور دین میں مہارت حاصل کریں تاکہ وہ اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں، یعنی یہ پورے معاشرے پر فرض کفایہ ہے دین کا علم حاصل کرنا، لیکن ایٹ لیسٹ اتنا علم ہونا چاہیے کہ انسان شریعت کے اکارڈنگ زندگی گزار سکے۔ اب یہاں پہ ایک اور چیز پیدا ہوتی ہے، پھر اس کا یہ مطلب ہوا کہ جو ہمارے ارد گرد ایسے حضرات دین والے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر چھوڑا ہے، عوام الناس کو چاہیے کہ وہ مالی اعتبار سے ہر اعتبار سے ان کا احساس کریں۔ جیسے کہ آپ اس چیز کو ذرا دیکھیے، اگر ایک امام مسجد ہے یا ایک مدارس میں جو پڑھانے والے اساتذہ ہیں یا ایک مدرسے کو چلانے والے اساتذہ ہیں، اگر وہ دنیا کا کوئی بھی کام کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں یا کسی اعتبار سے کچھ کرتے ہیں، تو وہ پھر دین کو وقت دے نہیں پاتے۔ اور یہ شروع سے چلا کہ آقا دو جہاں کے دور سے اسلام کا کام جو ہے ڈونیشن سے چلا ہے، تبھی آپ نے فنڈنگ کا طریقہ آپ نے بتایا کہ اللہ کی راہ میں دینا ہے، مدارس میں دینا ہے۔ اگر ایسا ہوتا جو اصحاب صفہ والے تھے جنہیں آپ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھنے کے لیے بٹھایا تھا، وہ کچھ اور نہیں کرتے تھے، صرف ان کا کام پڑھنا تھا اور باقی صحابہ ان کا خیال کیا کرتے تھے۔ لیکن اگر آج ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو ہم اس چیز کو بڑا معیوب سمجھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اچھا صرف مدرسہ ہے اور کام نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ مسلمان سارے کے سارے جو ہیں وہ اپنے مشاغل چھوڑ کر اپنے آپ کو دین کے لیے وقف نہیں کر سکتے، تو پھر ہونا کیا چاہیے؟ پھر ضروری ہے کہ ہر علاقہ، ہر طبقہ زندگی میں سے کچھ لوگ دین کی راہ میں نکل کھڑے ہوں اور دین میں مہارت حاصل کریں، اور مہارت حاصل کرنے کے بعد وہ کیا کریں؟ اپنی قوم کو اللہ کا ڈر سناتے رہیں، اللہ کا عذاب سناتے رہیں، جو اللہ کی طرف سے دی گئی خوشخبریاں ہیں وہ بتاتے رہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 124 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وحی نازل ہونے سے مخلص مومنوں کے ایمان کو تقویت ملتی ہے۔ جب وحی نازل ہوتی ہے جو
مخلص ایمان والے ہیں ان کو تقویت ملتی ہے، ان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، جبکہ منافقین اور منکرین کے کفر اور نفاق کی بیماری مزید بڑھ جاتی ہے، ان کی منافقت مزید بڑھ جاتی ہے۔ یہاں تک جو تھا وہ سورۃ توبہ ہماری کمپلیٹ ہوئی۔ اس کے بعد سورہ یونس کا جو ہے وہ ذکر ہے، سورہ یونس ہے، اور یونس جو ہے اس سورت کو کیوں کہا جاتا ہے، اصل میں حضرت یونس علیہ السلام بہت سے انبیاء کے نام سے جو ہے صورتیں ہیں جن میں انبیاء کا تذکرہ بھی کیا گیا، تو یہ بھی سورہ یونس ہے۔ اور اس سورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا رد فرمایا کہ جو کسی آدمی پر نزول وحی پر معترض ہیں، یہ اعتراض کرتے تھے کہ کسی بندے پر وحی کیسے نازل ہو سکتی ہے۔ کیا لوگوں کو تعجب ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا لوگوں کو اس کا تعجب ہے کہ ہم نے ان میں سے کسی ایک مرد کو وحی بھیجی کہ لوگوں کو ڈر سناؤ اور ایمان والوں کو خوشخبری دو؟ تو ان کے لیے ان کے رب کے پاس سچ کا مقام ہے۔ کافر کہنے لگے بے شک یہ تو کھلا جادو ہے، یعنی جو آغاز کیا گیا فرمایا اَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَنْ أَنذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمْ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَٰذَا لَسَاحِرٌ مُّبِينٌ، یعنی جب معجزات کو دیکھتے تھے، جب مشرکین مکہ وحی آنے کو دیکھتے تھے یا قرآن کو نازل ہوتے دیکھتے تھے، یا وہ دیکھتے تھے کہ لوگوں کی جو اٹریکشن ہے واقع دو جہاں کی طرف ہوتی ہے، تو استغفر اللہ معاذ اللہ واقع دو جہاں کو جادوگر بھی کہا کرتے تھے۔ لوگ دنیا کے مفادات طلب کرنے میں جتنی جلدی کرتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ ان کی بدعمالیوں کی سزا میں اتنی ہی جلدی فرمائے تو ان کی موت جلد آ جائے، لیکن انہیں مہلت دی جاتی ہے۔ اب انسان جلد باز ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے میری نیکیوں کا جلد از جلد صلہ مل جانا چاہیے۔ آپ ذرا سوچیں کہ ہم نیکیاں اتنی کثیر تعداد میں نہیں کرتے جتنے گناہ کر جاتے ہیں۔ اگر ہم اللہ کے اصول اور قانون کو سامنے رکھیں، اگر ہمیں نیکیوں کا بدلہ فوری فوری چاہیے تو پھر ہمارے گناہوں کی سزا بھی تو فوری فوری بنتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں ہر اعتبار سے مہلت بھی دیتے ہیں اور اپنی رحمت بھی نازل فرماتے رہتے ہیں۔ اور اسی لیے کہا گیا کہ لوگ دنیا کے مفادات طلب کرنے میں، یعنی دینی اعتبار سے نہیں، دنیاوی اعتبار سے، وہ کہتے ہیں ابھی انویسٹ کیا ابھی پروفٹ ملے، تو ایسا نہیں ہوا کرتا بلکہ وقت لگتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا منکرین آخرت کے سامنے جب آیات قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لے آئیں یا اس کو تبدیل کر دیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے رسول آپ ان سے کہہ دیں کہ مجھے اپنی جانب سے اس میں تبدیلی کا کوئی اختیار نہیں ہے، میں تو صرف وہی بات کرتا ہوں یا وہی کہتا ہوں جو مجھے اللہ کی طرف سے بتائی جاتی ہے، یا میں وحی ربانی کی پیروی کرتا ہوں۔ اس کے بعد فرمایا کہ مشرک اللہ کو چھوڑ کر ایسے باطل معبودوں کو پوجتے ہیں جو انہیں نفع و نقصان پہنچانے کی طاقت نہیں رکھتے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارش کرنے والے ہیں، حالانکہ وہ تو خود اپنے اوپر سے ایک مکھی ہٹانے کی بھی طاقت نہیں رکھتے، تو وہ اللہ کے ہاں سفارش کیسے کریں گے۔ اسے نیکسٹ آیت میں بتایا گیا کہ قیامت کے روز نیک اعمال کرنے والوں کو بہترین جزا ملے گی اور برائی کا ارتکاب کرنے والوں کے چہرے سیاہ ہو چکے ہوں گے۔ اور قرآن مجید کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے ایک عظیم نصیحت آئی ہے جو دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ قرآن جو ہے یہ دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ پھر آیت نمبر 63 میں اولیاء اللہ کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا انہیں نہ کسی آنے والی بات کا خوف ہوگا نہ ہی کسی گزری ہوئی بات کا رنج و ملال۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور ہمیشہ تقوی پر کاربند رہے، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بشارت ہے اور آخرت میں بھی اللہ کے کلمات میں تبدیلی نہیں ہوتی، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یعنی اللہ والوں کی شانیں ہیں، اور جو ہم دیکھتے ہیں، ہم اب دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی اللہ والا چلا جاتا ہے تو ان کے مزارات پہ
اللہ تعالیٰ رونقیں لگا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں یہ ساری زندگی لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں اور ان کے دلوں پر اور ان کی زبان پر اللہ کے ذکر کو جاری کرتے ہیں۔ ان کے دنیا سے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کا ذکر لوگوں کی زبانوں پہ جاری فرما دیتے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 71 سے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ میرا تمہارے درمیان رہنا اور تمہیں اللہ کی آیتوں کے ساتھ نصیحت کرنا کیوں ناگوار ہے، جبکہ میں تو اللہ پر توکل کیا۔ فرماتے ہیں اور حضرت نوح علیہ السلام نے جب دعوت دی نا اور فرمایا کہ تم سے دعوت حق کے صلے میں کسی اجر کا بھی طلبگار نہیں ہوں، اپنی قوم کو نصیحت فرمائی۔ ہر قوم کی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی آپ کا مذاق اڑایا، پھر آپ نے ایک لانگ ٹائم تک ان کو دین کی تبلیغ دی۔ پھر آپ نے جب کشتی بنانا شروع کی نا، اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ میرے سامنے کشتی بنائے، تو آپ کے پاس سے گزرتے تھے اور گزرتے گزرتے آپ سے استہزاء کرتے تھے اور کہتے تھے اچھا اب کشتی خشکی پر بھی چلے گی۔ تو اس طرح انبیاء کو تکالیف دی گئی اور اس کے بعد پھر انہوں نے نوح علیہ السلام کو جھٹلا دیا قوم نے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے نوح اور ان کے پیروکاروں کو نجات دے دی اور آیات الہی کو جھٹلانے والوں کو طوفان میں غرق کر دیا۔ اس کے بعد اسی صورت میں سورہ یونس میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو فرعون اور ان کی قوم کے لیے بھیجا۔ انہوں نے قبول حق سے جو ہے وہ انکار کیا، تکبر کیا، جادوگروں کو بلا لیا اور مقابلہ ہوا، جادوگروں نے اسلام قبول کیا اور پھر مختلف طرح سے جو ہے تکالیف دی گئی، معجزات دیے گئے۔ لیکن یہ کیا کہنے لگے، جو قوم والے تھے فرعونی تھے، کہنے لگے آپ ہمیں آباء و اجداد کے دین سے پھیرنا چاہتے ہیں اور زمین پر اپنی سرداری چاہتے ہیں۔ اس کے بعد مختلف واقعات ہوئے جیسا کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں ان کو ذکر بھی کیا، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے موسیٰ و ہارون علیہ السلام کو حکم دیا کہ مصر میں اپنی قوم کے لیے گھر بناؤ اور اپنے گھروں کو عبادت گاہ بناؤ اور نماز قائم کرو۔ یہ حکم اس لیے ہوا کہ بنی اسرائیل کے لیے فرعونیوں کے جبر کی وجہ سے کھلے عام عبادت کرنا مشکل تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی، فرعون اور درباریوں کو چونکہ مال و دولت اور دنیا کی زینت میسر ہے اور اس کے ذریعے سے وہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، تو اے اللہ تو ان کے مالوں کو تباہ کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے تاکہ وہ دردناک عذاب سے دوچار ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ میں نے تمہاری دعا قبول کر لی، آپ دونوں ثابت قدم رہیں اور جاہلوں کی پیروی نہ کریں۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، ہم نے بنی اسرائیل کو سلامتی کے ساتھ سمندر پار کرا دیا اور فرعون اور اس کا لشکر عداوت اور سرکشی میں ان کے تعاقب میں آئے، یہاں تک کہ جب سمندر میں غرق ہونے لگے تو فرعون نے کہا اس ہستی پر ایمان لایا جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے اور جس کے سوا کوئی بھی عبادت کا مستحق نہیں ہے اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ لیکن اس وقت اس کی توبہ کرنا یا اس وقت اس کا ایمان لانا وہ قابل قبول نہیں تھا۔ کیوں نہیں تھا؟ کیونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ تعالیٰ سکرات موت اور غرغرہ کی کیفیت طاری ہونے سے پہلے تک اپنے بندے کی توبہ قبول کرتا ہے۔ یعنی انسان کو جب فرشتہ نظر آنے لگے، انسان کو جب اپنی موت کا یقین کامل ہو جائے، پھر وہ توبہ کر رہا ہے، غرغرہ کی حالت ہے، اس کی جان ہنسلی کی ہڈی تک پہنچ چکی، اب اس نے توبہ کی تو اب اس کی توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوئی، کیونکہ جو یہ کنڈیشن ہوتی ہے اس میں اپنے بندوں کی توبہ اس سے پہلے قبول فرماتا ہے، لیکن جب یہ مرحلہ آ جاتا ہے تو توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرعون کو سے فرمایا کہ آج ہم تیرے بے جان جسم کو بچا لیں گے تاکہ تم بعد میں آنے والوں کے لیے نشان عبرت بنے رہو۔ قرآن کا یہ معجزہ آج بھی سچا ہے اور مصر کے فرعون کی جو حنوط شدہ مورتیاں آج بھی موجود ہیں، جو مصر میں جاتے ہیں لوگ، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک عبرت بنا کے رکھ چھوڑا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو آیت نمبر 96 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن پر اللہ کے عذاب کا فیصلہ صادر ہو چکا وہ ایمان سے محروم رہتے ہیں خواہ ان کے پاس ساری نشانیاں آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے فرمایا آپ کفار مکہ سے کہہ دے کہ اگر تمہیں میرے دین میں کوئی شک ہے تو میں کسی بھی صورتحال میں تمہارے باطل معبودوں کی عبادت نہیں کروں گا، بلکہ میں
उस अल्लाह की इबादत करूँगा जो तुम्हारी रूहें कब्ज़ करता है, यानी जिसके कब्ज़े कुदरत में तुम्हारी जान है। अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह के सिवा किसी ऐसे बातिल माबूद की इबादत न करो जो तुम्हें नफ़ा और नुकसान देने पर कादिर ना हो। अगर बिलफर्ज आपने ऐसा किया तो आप ज़ालिमों में से होंगे। फिर इसके बाद आयत नंबर 107 से फरमाया कि हर चीज़ अल्लाह की कुदरत व इख्तियार में है। अगर वो किसी को तकलीफ़ पहुंचाना चाहे तो कोई बचाने वाला नहीं है, और अगर वो किसी के साथ भलाई का इरादा चाहे तो कोई इसके फजल की राह में हायल नहीं हो सकता। अब ये देखिए कितनी बड़ी बात है, और आप समझे कि एक इतना बड़ा अक़ीदा है। अगर हम इसके ऊपर यकीन कर लेते हैं तो फिर हमारी ज़िंदगी कितनी आसान हो जाती है। हर इंसान, रेत के ज़र्रात, हर चीज़ आपके मुखालिफ सिमत चल रही है, लेकिन अल्लाह ताला आपसे राज़ी है। कभी भी आपके कदम डगमगाने नहीं चाहिए। लेकिन अगर पूरी दुनिया आपके साथ ठीक हो, राज़ी हो, लेकिन अल्लाह ताला आपसे नाराज़ हो, तो फिर आपके लिए परेशानी की बात है। और अल्लाह ताला अपने बंदों में से जिसको चाहता है अपने फ़ज़ल से नवाजता है, और वो बहुत बख्शने वाला, बहुत मेहरबान है। अल्हम्दुलिल्लाह, जो हमारा 11वां पारा था, जो उसका खुलासा था, उसको हमने बयान किया। और इसमें हमारे सीखने के लिए कौन सी चीज़ें थी। जब भी हम रोज़ पढ़ते हैं तो उसमें हमें अपना भी मुहासिबा करते रहना चाहिए कि हम कहाँ पे खड़े हैं। और कुरान बेसिक है ही अमल के लिए, तो जितना पढ़ो उसको अपने आप का मुआजना करो कि हमारे अंदर कौन सी खूबियाँ हैं या खामियाँ हैं। अगर अपने अंदर खूबी पाओ तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, और अगर अपने अंदर कमियाँ और कोताहियाँ देखो तो फिर अल्लाह की बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार करो। तो ये एक पूरे पारे का खुलासा आपके सामने रखा जाता है, ताकि जो हमने एक इरादा किया था कि रमज़ानुल मुबारक में हम एक दफ़ा कुरान पाक का खुलासा पढ़ेंगे, एटलीस्ट हमें ये पता चले कि हमारे लिए क्या अहकामात हैं। तो देखिए हमारे लिए क्या अहकामात हैं। इसमें एक तो आपका जो ईमान है वो बड़ा पुख्ता होना चाहिए। अल्लाह ताला वाहिद ला शरीक है, कोई उससे इबादत के लायक नहीं है। और फिर किस तरह मोमिन को मुख्तलिफ़ दलाइल के साथ, मुख्तलिफ़ किसस के साथ वाक़यात बता के, सुना के उसको बताया जा रहा है, झंझोड़ा जा रहा है। देखो तुमसे पहले लोग ऐसे थे, उन्होंने नाफरमानियाँ की, उनके साथ ये मामलात किए गए, अज़ाब में मुब्तला किया गया।